اگلا باب کیا ہے کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا شرک ہے۔ غیر اللہ سے، غیر اللہ کا لفظ جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے غیر اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ بھی ہے، وہ کوئی انسان ہو، کوئی حیوان ہو، کوئی جن فرشتہ ہو، کوئی زندہ مردہ ہو، کوئی پتھر درخت، کچھ بھی ہو کیوں نہ ہو، کہ جس کی اللہ کے سوا عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ کے سوا جس کو لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس سے پناہ لیتے ہیں، طرح طرح کے اس کے ساتھ عقیدے ہیں، یہ ہے غیر اللہ۔ اور میں چاہتا ہوں اس لفظ کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ آج کے شرک پھیلانے والے ان کا یہ انداز ہے کہ وہ غیر اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن و سنت میں جہاں بھی دون اللہ، غیر اللہ کا لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد کو بت وغیرہ کو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر کسی نیک بندے کو، اللہ کے کسی بزرگ ولی کو آپ اس کو پکارتے ہو تو یہ چونکہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا بزرگ ہے، اللہ والا ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس انداز سے لوگوں کو الجھاتے گمراہ کرتے ہیں کہ غیر اللہ کیا ہے؟ کوئی پتھر درخت ہوگا، کوئی بت وغیرہ ہوگا، غیر اللہ اللہ کے بندے کہ جن کی زندگی اللہ کے لیے گزرتی ہے، اللہ کے ولی بزرگ نیک، یہ اللہ والے ہیں۔ اور اللہ والے ہونے کا معنی کہ غیر اللہ نہیں ہے ان کے فلسفے کے مطابق۔ تو ان سے مانگنا کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے مانگ لیا۔ ان کے لیے کوئی نظر نیاز دینے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اللہ کو دے دی۔ ان سے کوئی بھی اس طرح کا کام کرنے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اللہ کے ساتھ کر دیا۔ اور یہ سراسر شیطانی فلسفہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی، رسول، نیک، ولی، بزرگ غیر اللہ نہیں ہے، اللہ ہے، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب کہ اللہ تو پھر بہت سارے ہو گئے، ایک نہ رہا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے۔ اس لیے یعنی یہ کہنا کہ یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے، اللہ والے ہیں، تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ اور بھی کہ اللہ دنیا میں چلا رکھے۔ تو اللہ کل حال غیر اللہ کا لفظ ہم بات کر رہے تھے کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا شرک ہے۔ پناہ کیا ہوتی ہے؟ کسی کی حفاظت میں آنا۔ پناہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حفاظت میں آنا، کسی چیز کی، چاہے وہ انسان ہو، چاہے مکان ہو۔ آپ کے پیچھے کوئی شیر لگا ہے، آپ بھاگ کر کسی کمرے میں، کسی مکان میں گھس جاتے، بند کر دیتے، تو ذرا کیا کیا آپ نے؟ پناہ لی۔ آپ نے مکان میں پناہ لی، یہ مکان میں پناہ لے لیا آپ نے۔ آپ کے پیچھے کوئی دشمن لگا آپ کو مارنے کے لیے، آپ بھاگ کر اپنے دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پناہ دو، اس سے بچا لو، اور وہ آپ کو بچا لیتے اس سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پناہ ہے۔ تو پناہ کا معنی کیا ہوا؟ کہ کسی کی حفاظت میں آنا۔ لیکن کب؟ جب انسان دیکھے کہ خود جو ہے اس چیز سے نہیں بچ سکتا، یعنی خود اس کو اس چیز سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، اکیلا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن زیادہ لوگ مل کر اس چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یا اور کوئی چیز ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، تو جو چیز اس کا مقابلہ کر سکتی ہے اس کی پناہ میں آنا کہ وہ اس کو بچا لے، تو یہ ہے پناہ، غیر اللہ سے پناہ مانگنا۔ اچھا، پناہ کے حوالے سے کیا ہے جس کو عربی میں استعاذہ کہتے ہیں، یہ جائز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بعض وہ پناہ کے انداز ہیں یا استعاذہ وہ ہے جو صرف اللہ کا حق ہے۔ غیر اللہ سے پناہ مانگنا اس وقت شرک ہوگا۔ اور بعض اوقات پناہ مانگنا یا استعاذہ کرنا کس سے ہے؟ کس سے پناہ لے رہے ہیں؟ کسی مخلوق سے، اور ظاہری اسباب کے ساتھ۔ ظاہری اسباب کا معنی یعنی آدمی آپ کے سامنے ہے، آپ کی آواز سن رہا ہے، اور آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ طاقتور آدمی ہے، با اختیار آدمی ہے،
کیونکہ بہت سی چیزیں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، یا تو کمزور ہے، بیمار ہے، کچھ کرنے پر قادر نہیں ہے، یا پھر کیا ہے، کرنے پر قادر ضرور ہے لیکن اس کو اختیار نہیں ہے۔ کوئی سیکورٹی والا، کوئی پولیس مین والا آدمی کسی جگہ پر اس کی ڈیوٹی لگی ہے، اس پر کھڑا ہے، اور اسے اپنی اس ڈیوٹی کی جگہ کو چھوڑنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فرض کرو کہ اس ان کے پولیس والے کے قریب ہی کوئی حادثہ پیش آیا یا کوئی معاملہ ہوا، کسی نے کسی کے اوپر حملہ کیا، تو جس پر حملہ کیا وہ کہتا ہے پولیس والے کہ مجھے آ کے بچا لو، اور پولیس والا سمجھتا ہے کہ مجھے یہ جگہ چھوڑنا جو ہے جہاں میری ڈیوٹی ہے، مجھے نہ تو اجازت ہے، اور اگر چھوڑتا ہوں تو ان کے بڑا نقصان ہو، تو پھر کیا ہے؟ اس کا معنی کہ وہ موجود ہے، طاقتور ہے، اس کے پاس گن بھی ہوگی، لیکن اس کو اختیار نہیں ہے آپ کی مدد کرنے کا، سمجھے نا؟ اس لیے تو استعاذہ پناہ جو ہے اس کی ایک شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بندوں سے بھی لے سکتے ہیں، اور دوسری اس کی شکل وہ ہے کہ جو صرف اللہ سے لی جاتی ہے۔ تو بندوں سے پناہ کب لے سکتے ہیں؟ جب ظاہری اسباب موجود ہوں، جب ظاہری اسباب ہوں۔ ظاہری اسباب ہونے کا معنی ہے کہ بندہ سامنے ہے، طاقتور ہے، با اختیار ہے، کہ آپ کو یعنی بچانے پر یا آپ کو پناہ دینے پر اس کے پاس مکمل اختیار ہے، اس کی صلاحیت ہے۔ تو یہ ہے ظاہری اسباب، اور ان ظاہری اسباب سے ہٹ کر پناہ لینا وہ صرف اللہ سے ہے۔ ظاہری اسباب سے ہٹنے کا معنی کیا ہے؟ کہ جس کو پکار رہے ہیں، جس سے کہتے کہ مجھے پناہ دے دو، مجھے بچا لو، وہ فوت شدہ ہے، سنتا ہی نہیں آپ کی آواز کو، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ مجھے کون پکار رہا ہے، سمجھے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ ہاں، ظاہری اسباب سے ہٹ کر ہے۔ فوت شدہ آدمی، اس کو نہیں پتا کہ کون مجھے پکار رہا ہے، یا فوت تو نہیں ہے تو زندہ، لیکن دور کہیں جہاں آپ کی آواز نہیں پہنچتی۔ یعنی کہ آدمی فرض کرو 1000 میل کے فاصلے پر بیٹھا ہے، آپ اس کو پکارتے ہو، آواز دیتے ہو، اے فلاں مجھے بچا لو، اب وہ ظاہری طور پر نہ تو 1000 میل تک آپ کی آواز پہنچے گی، اور نہ ہی وہ وہاں بیٹھا آپ کو دیکھ سکے گا کہ آپ کس حالت میں ہے، آپ کی کیا ضرورت ہے، سمجھے نا؟ تو نہ وہ وہاں پر بیٹھا آپ کو سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کی مدد کر سکتا وہاں پر بیٹھا ہوا۔ ہاں، گمراہ لوگوں کے ہاں یہ چلتے ہیں فلسفے، گمراہ لوگوں کے ہاں فلسفے چلتے ہیں۔ کل ہی میرے پاس ایک کلپ آیا کہ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ فلاں اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی، ان کا بازو گیلا، بازو ان کا گیلا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ کا بازو گیلا ہے، کیا خیر تو ہے؟ تو کہتے کہ خیر ہے، مشکل نہیں ہے۔ کہتے تھوڑی دیر ہوئی، ایک قافلہ آیا لوگوں کا، دیکھیے جھوٹ کس انداز سے گھڑے بنائے جاتے ہیں۔ قافلہ آیا لوگوں کا، وہ سبھی بھیگے ہوئے گیلے، ہاں، آتے ساتھ ہی حضرت صاحب کا جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں بچا لیا۔ حضرت صاحب بیٹھے ممبر پر، وہاں بیٹھے بیٹھے بازو ان کا گیلا ہو گیا، سمجھے نا؟ کیسے کہ وہ کشتی جو ڈوب رہی تھی ان سبھی کی، ان سبھی کو سمندر کے اندر سے نکال لائے ممبر پر بیٹھے بیٹھے۔ ہاں، یہ ہے کیا؟ شیطان کے استعاذے، شیطان کے پناہ، اور جھوٹ ہے سارے، اس طرح کے جھوٹ کے پلندے ہوتے سارے، ہوتا کچھ نہیں ہے، ساری جھوٹی قصے کہانیاں کہتے گھڑی ہوتی ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو شرک کی طرف لانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد نہیں کرتا، ہمارے یہ بزرگ جو ہے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی مدد کر دیتے ہیں۔ میں خود ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، کتاب بڑی ہمارے ہاں بڑی چرچا اس کا بڑی پڑھی جاتی ہے، پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہے، اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک قصہ لکھا ہوا ایک بزرگ کا، مہاجر مکی صاحب، کہ اپنے شاگرد اپنے مرید کو کہتے ہیں کہ میری تھوڑی کمر دباؤ ذرا،
تو مرید کمر دباتا ہے، کمر دباتے دباتے کپڑا پیچھے ہٹتا ہے کمر سے، تو کیا دیکھتا ہے مرید کہ حضرت صاحب کی کمر پر کوئی تھوڑی رگڑ لگی ہوئی ہے، خراش آئی ہوئی ہے۔ تو مرید پوچھتا ہے حضرت جی یہ کہ خراش کیسے لگ گیا آپ کو؟ یہاں پر بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ہاں وہ میرے کسی مرید نے، اس کی کشتی ڈوب رہی تھی تو کشتی کو سہارا دیا تھا تو شاید کو رگڑ لگ گئی ہوگی۔ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے کمرے کے اندر باہر نہیں نکلے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہوئے کشتی کو سہارا دے رہے ہیں اور رگڑ بھی لگا لیتے ہیں، سمجھے نا؟ تو یہ ہے شیطانی پناہ کہ کسی اس طرح کے کسی کو پکارنا۔ یہ تو قصے کہانیاں، لیکن بتانے کا مقصد کہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ تم فلاں بزرگ کو پکارو، اس کا تصور کر لو، بس وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں گے، تمہاری مدد کر دیں گے، تمہیں پناہ دے دیں گے۔ یہ پناہ کا موضوع بھی، اور اس طرح آگے ہمارے پاس اور بھی 2-3 موضوع آ رہے ہیں جو اسی سے قریب قریب ہیں، مدد کے، کسی مصیبت سے بچانے کے، کسی مصیبت میں کام آنے کے، سمجھے نا؟ اس طرح کے سارے قریب قریب موضوع ہیں۔ تو یہ ہے اسباب سے بالا تر ہو کر، ہٹ کر۔ لیکن اسباب کے ساتھ کیا ہے کہ آدمی سامنے موجود ہے، یعنی فرض کرو طارق بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں 2 میٹر کے فاصلے پر، مجھے ٹیبل اٹھانا ہے، بھاری ٹیبل ہے، میں کہتا ہوں طارق بھائی آئیے میرے ساتھ ٹیبل اٹھائیے، اور میں جانتا ہوں کہ طاقتور آدمی ہے اور اٹھ کے ابھی آئے گا اور آ کے میرے ساتھ اٹھا لے گا، اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، با اختیار ہے، اختیار بھی اس کو ہے۔ یہ ہے اسباب کے ساتھ مدد۔ یہ تو مدد کی بات کر رہے ہیں، بچانے کی، پناہ کی بھی اسی طرح سے کہ میرے پیچھے کوئی دشمن لگا ہے، میں آتا ہوں یہاں پر اور دیکھتا ہوں کہ 50-60 آدمی بیٹھے ہیں اور کہتا ہے ابھی مجھے بچا لو۔ 50-60 آدمی طاقتور لوگ ہیں، سبھی نوجوان ہیں اور بچا سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ظاہری سبب، اس کے تحت کسی سے پناہ لے سکتے ہیں، کسی مخلوق سے، اور اس سے ہٹ کر کسی کو پکارنا جو غائب ہے، وہ جس طرح ابھی آپ سن رہے تھے ممبر بیٹھے ہوئے حضرت صاحب، وہ حضرت صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر بیٹھے بیٹھے ان کو پکار لو، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی بنگلہ دیش میں ہے، سمجھے نا؟ وہیں پر، تو وہیں سے آپ کی کشتی کو سمندر سے نکال لائے۔ تو یہ ہے جو شرک ہے۔ کہ کیوں شرک ہے؟ کہ یا تو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ حضرت صاحب اگرچہ ہزاروں میل دور ہیں لیکن پھر بھی وہ میری آواز وہاں پر یہاں پر بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، میری حالت کو جانتے ہیں کہ میں کس مشکل میں ہوں، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہی مجھے بچا لینے پر بھی قادر ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یا پھر آدمی فوت شدہ ہے، زندانی فوت ہو گیا، وہ معاملہ اور بھی ایسے آگے بڑھ کر کہ اس کو پکارنا، وہ سنتے نہیں، پتہ ہی نہیں ان کو کون پکار رہا ہے کہ نہیں، سن بھی لیں تو کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ کو بچا نہیں سکتے، آپ کی فریاد پوری نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو اسی طرح بعض اوقات زندہ آدمی سامنے موجود ہے، یعنی میرے پیچھے دشمن لگا ہے مجھے مارنے کے لیے، میں آتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں آگے ایک بابا جی لیٹے ہوئے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ بابا جی اٹھ کر بیٹھنے پر قادر نہیں ہے، مجھے دشمن سے تو کیا بچانا، اس نے اٹھ کر میرا اس کا مقابلہ کرنا وہ تو دور کی بات ہے، بابا اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں بابا جی مجھے بچا لو۔ ہاں کیا ہے کہ یا تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ بابا کا کیا ہے، بیچارہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے، یا پتہ ہے کہ اٹھنے کے قابل نہیں لیکن بابے کے پاس غیبی طاقت ہے۔ یہ ہمارے پاس غیبی طاقتوں کے جو چکر چلتے ہیں نا، یہ سارے وہ شرک کے انداز ہیں۔ اس لیے یہ باب ہمارے پاس کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا شرک ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک جائز پناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق سے لی جا سکتی ہے کہ جہاں پر ظاہری اسباب ہوں، اور دوسری جو صرف اللہ ہی سے لی جا سکتی ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ اور میں ساری اس کی ڈیٹیل وضاحت اس لیے کی ہے کیونکہ ہمارے ہاں شرک پھیلانے والے پراپیگنڈے کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں بھی آپ کو اگر کسی اپنے دوست سے کہتے ہیں نا مجھے بچا لو، کسی بڑے آدمی سے، کسی طاقتور آدمی کو کہتے ہیں مجھے بچا لو، تو اگر کسی عام آدمی کو
کہہ دیتے ہو کہ مجھے بچا لو، تو کسی اللہ کے ولی کو کہہ رہا ہے کہ مجھے بچا لے؟ ہاں، اس میں کیا شرک ہے؟ اللہ کے کسی بزرگ کو پکارنا کہ مجھے بچا لو، کسی فوت شدہ اس طرح کی ہستی کو پکارنا کہ مجھے بچا لو، اس میں کیا شرک ہے؟ یعنی وہ کیا کرتے ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہے کہ وہ چیزیں جو حسی ظاہری ہیں ان کو ان کے ساتھ خلط ملط کرتے ہیں کہ جو ممکن نہیں ہے، جو غائب ہے، جو بغیر اسباب کے ہیں۔ اور اسی طرح ان کا ہر چیز کو ان کا یہی انداز ہے۔ کبھی سنت بدعت کی بات ہو نا، تو میں لندن میں تھا، تو وہاں پر بدعت چل رہی تھی، کچھ ان پر بات چیت ہوئی، تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ آپ نے جو چشمہ لگایا ہوا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگایا تھا؟ میں نے کہا نہیں لگایا۔ کہنے لگے آپ نے جو گھڑی پہنی آپ نے پہنی تھی گھڑی؟ میں نے کہا نہیں پہنی۔ تو کہنے لگے یہ تو پھر آپ بدعت کر رہے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ ہاں، یعنی اس کا جو دین کے نام سے بدعت کر رہا تھا، اس نے کس چیز کے ساتھ ان کو ملا دیا؟ دنیا کے معاملات کے ساتھ، لوگوں کو الجھانے کے لیے کہ اگر چشمہ پہننا بدعت نہیں ہے تو ہمارا یہ قلب کرنا بھی بدعت نہیں ہے، اگر گھڑی پہننا بدعت نہیں ہے تو ہم جو نیکی کے نام سے یہ کر رہے کام یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ باطل پرست لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ لم تلبسون الحق بالباطل، اللہ فرماتا ہے اہل کتاب کے حوالے سے، یہود و نصارہ کے حوالے سے، کہ کیوں تم حق و باطل کو گڑبڑ کرتے ہو، خلط ملط کرتے ہو، اور لوگوں کو حق اور باطل خلط ملط کر کے لوگوں کو الجھاتے ہو۔ تو یہاں پر بھی جیسا بتایا ان کا یہ انداز، آگے مدد کا موضوع آ رہا ہے، وہاں پر بھی تم اپنے باپ سے مدد لیتے ہو، بیٹا باپ سے مدد لیتا ہے، باپ بیٹے سے مدد لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے، تو پھر اللہ کے کسی ولی سے مدد لینا کیا کوئی شرک ہے؟ اس انداز سے چیزوں کو خلط ملط کرنا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں ان چیزوں کو واضح ہونا چاہیے ذہن میں کہ کب ہم غیر اللہ سے مدد لے سکتے ہیں، اور کب جو ہے مدد ہو، پناہ ہو، اور کب جو ہے غیر اللہ سے پناہ لینا شرک ہے۔ اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں آیت اور حدیث۔ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ مرد تھے انسانوں میں سے جو کیا کرتے، جنوں سے پناہ لیتے، جنوں سے پناہ لیتے، تو جن ان کو کیا کرتے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور زیادہ ان کو تھکاتے، پریشان کرتے۔ اس آیت کے تفسیر میں آتا ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں لوگ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں کہیں، اور صحراؤں کے سفر تھے، اور سفر لمبے ہوتے کئی دن کے، بلکہ بعض اوقات مہینوں کے ہوتے، تو ان کو کہیں رکنا ہوتا سفر کے دوران، کسی جگہ پر، کسی وادی میں، کسی صحرا میں، تو کیا کہتے کہ ہم اس وادی کا جو سردار ہے جنوں کا، اس وادی کا جنوں کا جو سردار ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہمیں اس کی قوم کا کوئی بے وقوف جن ہمیں تنگ نہ کرے۔ یہ الفاظ ہوتے ان کے، جس کا میں معنی ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم اس وادی کا جو سردار ہے جنوں کا، اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ تاکہ اس کے بے وقوف جن جو ہیں ہمیں تنگ نہ کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ جنوں کی پناہ لیتے، سرداروں کی پناہ لیتے، جنوں کے سرداروں کی، تو جن ان کو اور زیادہ تنگ کرتے۔ کیوں تنگ کرتے؟ کہ جنوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈرا ہوا ہے، یہ پہلے سے ہم سے ڈرا ہوا ہے، اور پھر ان کے اوپر اور چڑھ جاتے ان کے اوپر آپ۔ اور یہ حقیقت ہے، جن بھی اور موذی جانور بھی، ان کے اندر اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے احساس کا، کہ جب انسان سامنے جو آدمی ان کے ہوتا ہے ڈر جاتا ہے نا، ڈرا ہوتا ہے، تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ آدمی ڈرا ہوا ہے، اور پھر فوراً اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، جن بھی اور جانور بھی، موذی جانور بھی، سانپ ہو اور اس طرح کی جانور ہو۔ لیکن اگر آدمی اس کے اندر وہ ڈرا نہ ہو، تو ان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ آدمی ڈرا ہوا نہیں ہے، تو پھر وہ خود اس سے ڈر کے بھاگتے ہیں، جن یا موذی جانور خود اس سے ڈر کے بھاگتے ہیں۔ تو خیر بات کریں، یہاں پر تو جب وہ پناہ لیتے تو جنوں کو پتہ چل جاتا نا کہ ڈرا ہوا ہے، تو اللہ مانتا ہے کہ اور زیادہ ان کو پریشان کرتے۔ تو یہ ہے جاہلیت کا انداز کہ وہ جنوں کی پناہ لیتے، اور جن ان کو پناہ دینے کے بجائے اور ان کو تنگ کرتے اور پریشان کرتے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہم کو کیا اس کا حل دیا، کیا علاج دیا؟ اب سفر تو ہوتے ہیں، کہیں ٹھہرنا تو پڑتا ہے، اور جہاں ٹھہرتے ہیں وہاں پر مختلف طرح کی موزی چیزیں ہوتی ہیں تکلیف دینے والی، تو ہمیں کیا اس کا حل دیا؟ ہاں، کیا حل ہے؟ وہ دعا ہے خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ فرماتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی کہیں پر ٹھہرتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، کیا دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے کامل مکمل کلمات کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی، یعنی جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے، مخلوقات ہیں، ان کے شر سے پناہ لیتا ہوا اللہ تعالیٰ کے کامل مکمل کلمات کی پناہ لیتا ہوں۔ تو آپ مانتے کہ جو یہ دعا پڑھ کر وہاں پر ٹھہرتا بیٹھتا رکتا ہے، اس کے جانے تک، وہاں سے اس کے جانے تک اس کو کوئی چیز تکلیف نہ دے گی، اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گی، سانپ بچھو کاٹے گا نہیں، کوئی جن پریت اس کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، حتیٰ کہ کوئی انسان بھی اس کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، کیونکہ حدیث کے لفظ عام ہے کہ جب تک وہاں سے جائے گا نہیں کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کرے گی، چاہے وہ چیزیں نظر آنے والی ہو کسی انسان حیوان کی شکل میں، یا نظر نہ آنے والی ہو کسی جنوں وغیرہ کی شکل میں، جنوں شیطانوں کی شکل میں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دعا پورے یقین کے ساتھ پڑھی جائے اور دل سے، یعنی کہ حاضر ہو کر پڑھی جائے۔ ہم بعض اوقات چیزیں کرنے کو کرتے ہیں صرف ایک رسم کی حد تک، روٹین کی حد تک، پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ توجہ ہے اس پر، نہ معنی کا پتہ ہے، نہ کوئی ایسا کہ، تو پھر عام طور پر ایسی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتا۔ دعا پڑھنے کے باوجود بھی چیزیں کاٹ لیا، نقصان ہو گیا، کیوں ہوا؟ کیونکہ دعا کا پتہ ہی نہیں میں پڑھا کیا ہے، دعا پر توجہ ہی نہیں تھی۔ لیکن اگر آدمی یہ ذکر اذکار جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو پوری توجہ کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر خود اس نے، اللہ نے حفاظ کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جہاں بھی رکتا رہا ہوں یہ دعا پڑھ کے رکتا رہا، جہاں بھی رکتا ٹھہرتا یہ دعا پڑھ کے ٹھہرتا، تو مجھے کبھی کسی چیز نے نقصان نہیں دیا، نہ کوئی بچھو سانپ نے کاٹا، نہ کوئی اور اس طرح کسی چیز نے، اور نہ ہی کوئی جن شیطان نے کسی نے کبھی نقصان دیا۔ کہتے ایک جگہ میں کہیں رکا، ٹھہرا تو مجھے بچھو نے کاٹ لیا، تو میں نے سوچا کہ معاملہ کیا ہوا ہے، تو جب یاد کیا تو پتہ چلا کہ دعا نہیں پڑھی تھی، یہ دعا نہیں پڑھی تھی۔ اس لیے یہ ہے جو اسلام نے ہم کو حل دیا ہے، یعنی کہ چیزوں کے شرعی چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے۔ اور شرعی چیزوں کا شر جو ہے، اس کی بات اگر آئی ہے تو کرتے چلے جائیں کہ شر کے حوالے سے مخلوقات تین طرح کی ہیں، خیر و شر کے حوالے سے مخلوقات تین طرح کی ہیں۔ بعض وہ مخلوقات ہیں کہ جو شر ہی شر ہے، شیطان اور اس طرح کی چیزیں کہ جو شر ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شر کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس کو پیدا کرنے کے اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، اس میں خیر بھی ہے۔ خیر کیا ہے؟ خیر سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ کو جنت لے جا رہا ہے شیطان۔ اگر شیطان نہ ہوتا آپ کو جنت نہ ملتی، کیا خیال ہے؟ بات غلط تو نہیں ہے کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو آپ کو جنت نہ ملتی؟ ہاں، شیطان پیچھے لگا ہے، آپ اس سے بچ رہے ہیں اور اس کے ہتھ کنڈوں سے بچا کر اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری، کہ جس کے بدلے میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ شیطان نہ ہوتا، نہ تقوی کی ضرورت ہوتی، نہ پرہیزگاری کا معاملہ ہوتا، اور نہ جنت ملتی۔ فرشتوں کے لیے جنت ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ فرشتے بڑے نیک ہیں، ہر وقت کام ان کا نیکی ہے، لیکن جنت ان کے لیے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے شیطان ہی لگا ہوا۔ اس لیے شیطان ہے تو پورا کا پورا شر، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اس نے اللہ نے کہ اس میں خیر رکھی ہے اہل ایمان کے لیے۔ خیر، جو بات کر رہے تھے کہ شیطان شر کے حوالے سے کہ
شر کے حوالے سے بعض مخلوقات ہیں جو شر ہی شر ہیں، شیطان، جن وغیرہ، شیطان خاص طور پہ، اور بعض مخلوقات ہیں جو خیر ہی خیر ہے، فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، یہ خیر ہی خیر ہے، اور باقی عام مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ ان کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، کسی کے اندر خیر زیادہ شر کم ہے، اور کسی کے اندر شر زیادہ اور خیر کم ہے، حتیٰ کہ انسان کے اپنے آپ کے اندر شر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے کیا ہے؟ اعوذ بک من شر نفسی، کہ میں اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد کہ انسان اس دنیا کے اندر چاروں طرف شریر چیزوں سے گھرا ہوا ہے، طرح طرح کی شریر چیزیں اس کے ہاں، کچھ چیزیں اس کو نظر آنے والی ہیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آنے والی، کچھ چیزوں کا شر اس کو معلوم ہو جاتا ہے، کچھ کا معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت ہے ہم کو اس دعا کو یاد کرنے کی اور اس طرح کی چیزوں کو یاد کرنے کی کہ تاکہ ان چیزوں کے شر سے بچ سکے۔ اچھا، اس باب میں بھی چند ایک مسائل اس کو لے لیں کہ پہلا مسئلہ یہ کہ اس باب سے سورۃ الجن کی آیت نمبر 6 جو ہم نے پڑھی ہے، انہ کان رجال من الانس، اس آیت کی تفسیر معلوم ہوئی، غیر اللہ کی پناہ لینا شرک ہے، جس طرح ہم نے واضح کیا ہے کہ غیر اللہ کی پناہ، اور غیر اللہ کون ہے؟ اس کی پناہ لینا کب شرک ہے؟ کہ جب اسباب سے بالا تر ہو کر، تو یہ شرک ہے۔ تیسرا مسئلہ، اس دعا سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کلام مخلوق نہیں ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ، اللہ کے کامل مکمل کلمات، کلمات سے مراد اللہ کا کلام۔ تو اس آیت سے، اس دعا سے معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے، سمجھے نا؟ کیونکہ اگر مخلوق ہوتا تو پھر آپ مخلوق سے پناہ لے رہے، شرک ہو جاتا، اس لیے مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ عقیدے کی بات ہے جو اہم۔ اگر یہ کلمات مخلوق ہوتے تو ان کی پناہ طلب نہ کی جاتی، کیونکہ مخلوق سے پناہ طلب کرنا شرک ہے۔ چوتھا مسئلہ، اس حدیث سے مذکورہ دعا کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگرچہ یہ بڑی مختصر ہے، یعنی دعا جو ہم نے پڑھی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات، چند کلمات ہیں، لیکن اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے، فائدہ کتنا بڑا ہے اس کا۔ پانچواں مسئلہ، کسی سے دنیاوی فائدہ حاصل ہو جانا، مثلا کسی شرط سے تحفظ یا کسی منفعت کا حاصل ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عمل جائز ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ عمل شرک بھی ہو۔ ہاں، یہ آپ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بعض اوقات انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، شرکیہ کام کرتا ہے، اور وہ شرکیہ کا جو کام کرتا ہے اس میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی فائدہ ہوا ہے، کوئی نقصان جو اس کو ہو رہا تھا وہ نقصان ختم ہو گیا یا کم ہو گیا، تو ممکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزمانے کے لیے اس نے جو شرک کا غلط کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ اسی کے کام کی وجہ سے اس کو نقصان سے بچا لے یا اس کو کوئی فائدہ دے دے۔ کس لیے؟ امتحان کے طور پر، کہ تاکہ بندوں کے، اور بھائیو دنیا کے اندر امتحانات بڑے ہیں، قدم قدم، لمحے لمحے پر انسان امتحانات کے ساتھ اس واسطہ ہے۔ اس لیے نہ سمجھو کہ کبھی آدمی غلط کام کر کے پھر بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو سمجھے کہ میرا کام صحیح ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا چکمہ ہے، بہت بڑا اس کا ہتھ کنڈا ہے کہ شیطان اپنے پیچھے چلنے والوں کے غلط کام کرواتا ہے، شرک کرواتا ہے، بدعات کرواتا ہے، غلط کام کرواتا ہے، اور پھر ان کو کسی کام میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، نقصان نہیں ہوتا، تو ضرور سمجھتے بھی ہم تو صحیح ہے، اگر غلط ہوتے تو یہ نقصان، ہمارا نقصان ہو جاتا۔ تو اللہ کل حال کسی کا نقصان نہ ہونا یا دنیاوی فائدہ حاصل ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا کام صحیح ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔